بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی سے دل کی بات پوچھنی ہو تو رات کے درمیانی حصے میں پوچھے، اس وقت جواب 70% درست ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت اس کے جذبات دماغ پر حاوی ہوتے ہیں اور دماغ باتیں چھپانے کی 50% طاقت کو چکا ہوتا ہے۔ کوئی مہنگا چیز مثلا گاڑی وغیرہ خریدنا چاہو تو بارش کے دوران خرید لے، سستا ملے گا۔ نفسیات کے مطابق اگر تم آج خوش نہیں تو تم کل بھی خوش نہیں ہوگی، کیونکہ خوش رہنا ایک آرٹ ہے جس کا اچھے یا برے حالات سے نہیں بلکہ آپ کے خیالات سے تعلق ہے۔ کچھ لوگ کمپنیوں کے مالک ہو کر بھی نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگوں کو کبھی مت بھولیں، جو مشکل وقت میں آپ کی مدد کریں، جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں، اور وہ جو آپ کے لیے مشکل وقت کا سبب بنے۔ ناظرین، مٹی میں کھیلنے سے کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سگریٹ اتنے نقصان دہ ہیں کہ ایک سگریٹ پینا آپ کی زندگی کے 11 منٹ کم کر سکتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کا بلا وجہ زیادہ استعمال آپ کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے آپ کے دانتوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جگر ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جسے اگر کاٹ بھی دیا جائے تو وہ دوبارہ خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے زبان کا دانتوں تلے آ جانا اس بات کی بہترین مثال ہے کہ آپ برسوں کے تجربے کے ساتھ بھی کوئی غلطی کر سکتے ہیں۔ اس لیے بچوں اور ماتحت لوگوں کو غلطی پر شرمندہ نہ کریں۔ آہستہ آہستہ کھانا انسان کی وزن کو کم کرتا ہے اور بہت سے بیماریوں سے بچاتا ہے۔ لمبے عرصے کی محنت کے بعد ناکام ہونے والا شخص بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ صرف وہی تمہیں کامیابی کا راز بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ ذہین لوگوں میں پائی جانے والی 7 عجیب عادتیں۔ ذہین لوگ رات کو دیر تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں رات کی تنہائی میں سوچ بچار کرنا یا پڑھائی لکھائی کے کام نمٹانا اچھا لگتا ہے۔ ذہین لوگ سوالات کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ کسی بات کو جلدی قبول نہیں کر لیتے، وہ اور فکر کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں، انہیں لوگوں سے زیادہ اپنے ساتھ وقت گزارنا پسند ہوتا ہے۔ ذہین لوگ صحت مند طنز و مزاح کے نہ صرف خود شوقین ہوتے ہیں بلکہ خود پر کیے جانے والے طنز و مزاح کو بھی پسندیدگی کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ ذہین لوگ بہت شفیق اور ہمدرد ہوتے ہیں، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان کے دوست احباب مشکل وقت میں ہمیشہ ان سے رابطہ کر کے اپنے حال دل بتاتے ہیں۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ مختصر یا 1-2 لفظوں میں جواب دینے والے لوگ زیادہ اداس ہوتے ہیں۔ سائنس کے مطابق عورت کے مقابلے میں بہترین باورچی مرد ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق غمگین رہنے سے بال کمزور اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ لازمی کریں، کیونکہ ناشتہ نہ کرنے سے ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ناشتے سے قبل ورزش کر لینا زیادہ مفید رہتا ہے، کیونکہ اس سے آپ زیادہ کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لیموں کا رس لگائیں، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ چہرہ صاف رہے تو کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر دانے اور دبے نہیں آئے گے۔ رات کا کھانا کھا کر چند منٹ چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہے گا۔ میٹھا کھا کر سونے سے نیند جلدی آتی ہے۔ 1 گلاس پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ سونے والا شخص غصہ، ڈپریشن اور دماغ کی کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر کسی بھی غم پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سونے سے پہلے لگایا کرو۔ ناظرین، پانی ہمارے جوڑوں کو مضبوط رکھتا ہے، دوران خون کو بہتر بناتا ہے اور ہمیں توانائی دیتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال گردوں کو نقصان سے بچاتا ہے اور ہماری جلد تر و تازہ اور صحت مند نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت منظم کرتا ہے، ہاضمے میں مدد دیتا ہے، قبض سے بچاتا ہے اور ہمارے موڈ کو بہتر بناتا اور دماغ کو تیز رکھتا ہے۔ محققین کے مطابق جو لوگ زیادہ پانی نہیں پیتے وہ ذہنی دباؤ میں مبتلا رہتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو تو روز 1 کیڑا کھایا کرو۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو بینگن استعمال کریں۔
बैंगन की कैलोरीज बहुत कम होती हैं, 100 ग्राम में तकरीबन 25 कैलोरीज, जबकि फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे भूख देर तक काबू में रहती है और गैर ज़रूरी कैलोरीज की मिकदार कम होती है। यह खास तौर पर वजन में कमी के लिए मौसर साबित होता है, क्योंकि फाइबर हाजमा को सुस्त करता है और देर तक सहरी महसूस करवाता है। बादाम खाने से बाल की नशोनुमा में इजाफा होता है। बादाम बालों की ताकत और साख्त को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आप सर पर खुश्की से परेशान हैं तो बादाम का तेल बेहद मुफीद है। इसकी वजह यह है कि बादाम के तेल के जरिए बालों और जिल्द दोनों को हाइड्रेट करने से खुश्की आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। बादाम के तेल को चेहरे पर लगाने से झुर्रियां खत्म होती हैं। ये दाग धब्बे साफ करता है और उसे बेहतरीन मॉइस्चराइज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बादाम जेल को निकालने और बालों की जड़ों को मजबूत करने में भी बेहद फायदेमंद है। अगर जोड़ों या घुटनों का दर्द हो तो इंजीर खाएं। सुबह को वॉक करने से दिल की सेहत बेहतर होती है। नाज़रीन, अल्लाह के फैसलों के पीछे वजह तलाश न करो, क्योंकि इंसान की अकल महदूद है। वो हिकमतें नहीं जान सकता जो खालिक जानता है। ईमान का तकाजा है कि हम रब की रज़ा पर राजी रहें, क्योंकि जो कुछ वो करता है उसमें बंदे के लिए भलाई ही होती है, चाहे वो उस वक़्त समझ न आए। नाज़रीन, मोटापे से निजात के लिए 2 बेहतरीन मशरूबात। ये मशरूबात जिस्म को इस मौसम में डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद देते हैं और इसके साथ साथ ये चर्बी भी तेजी से पिघलाते हैं। तो हमें मलंगा एक बेहतरीन सुपर फूड है, जिससे जिस्म को फाइबर मिलता है, जबकि जिस्मानी वजन कम करने में भी मदद देता है। एक खाने की चम्मच तो हमें मलंगा पानी से भरी एक बोतल में डबो दें और लेमू के बारीक कटे टुकड़ों का भी इजाफा कर दें। इसके बाद 1 घंटे के लिए उन्हें छोड़ दें और फिर पी लें। यह मशरूब जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और दीगर अज्जा फराहम करता है, जिससे जिस्मानी वजन में कमी का अमल तेज होता है। मेथी दाना और लेमू का मशरूब। 1 चाय का चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह मेथी दाने को पानी से छान कर निकाल दें और उस पानी में लेमू का इजाफा करके उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर पी लें। यह मशरूब पेट की चर्बी तेजी से पिघलाने में मदद देता है। नाज़रीन, चेहरे की रंगत निखारने के लिए पुदीने के पत्ते उबाल कर उसका पानी रोजाना पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। जिल्द की ताजगी के लिए चंद पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी बर्फ, 2 से 3 कतरे शहद, 2 से 3 कतरे अरकी गुलाब, इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके दिन में किसी भी वक्त चेहरे पर लगा लें और 1 घंटे बाद चेहरा ताज़ा पानी से धो लें। चेहरा शीशे की तरह चमक जाएगा। हफ्ते में 2 बार 1 कप दही में 1 चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका मिलाकर 5 मिनट तक चेहरे का मसाज करें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर चेहरा धो लें, चेहरा खूब चमक उठेगा। हफ्ते में 1 बार ठंडा टमाटर चेहरे पर अच्छी तरह लीप कर लिया जाए और 10 मिनट के बाद ताज़ा पानी से चेहरा धो लें। इसका फायदा यह है कि ब्लैक हेड्स नहीं रहेगी। नाज़रीन, हमारे बालों की सेहत हमारी खुराक में मौजूद मैग्नीशियम से मुंसलिक है और ये मैग्नीशियम बादाम में पाया जाता है। मैग्नीशियम से भरपूर बादाम का तेल बालों के जुड़ने वाले मसाइल से छुटकारा पाने में मदद देता है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जो लोग सोने से कुछ देर पहले खाना खाते हैं उनमें जिस्मानी चर्बी और वजन जल खाने वालों के मुकाबले में ज्यादा होता है। रात को सोने से पहले कुछ खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का बायस भी बनती है। जो लोग रात गए खाने के आदी होते हैं उनमें सीने की जलन की शिकायत भी दीगर से ज्यादा होती है। सीने में जलन उस वक्त होती है जब मैदे में मौजूद एजाई नाले में ऊपर आ जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जिन लोगों को सीने में जलन की शिकायत रहती है उन्हें सोने से कुछ देर पहले खाने से गुरेज करना चाहिए। यह आदत पेट फूलने का खतरा भी बढ़ाती है। रात गए खाना आपको बिस्तर पर करोठे बदलने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे इज़ाई जिसमें कैफीन मौजूद है, जैसे आइसक्रीम, काफी, चाय या चॉकलेट वगैरह नींद पर असरअंदाज होती हैं, क्योंकि उनके इस्तेमाल से जहन ज्यादा होशियार हो जाता है और नींद गायब हो जाता है। ज्यादा चर्बी या चीनी वाले इज़ाई भी जिस्म को उस वक्त तवानाई देती हैं जब वो सोने के लिए तैयार होता है।
جس کے باعث نیند آنے کی شکایت درپیش ہوتی ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر سونے سے کچھ دیر پہلے کھانا کھاتے ہیں تو ان میں آدھی رات کو بلڈ پریشر لیول مزید بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ رات گئے کھانا بلڈ پریشر زیادہ نمک والے اجزاء سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے سے کچھ دیر پہلے کھانے سے جسم ایکٹیو رہتا ہے اور تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون زیادہ بناتا ہے، جس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ ناظرین، دودھ میں روئی بھگو کر روزانہ چہرہ صاف کریں اور آدھے گھنٹے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ اس سے جلد بہت نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور چہرے پر تازگی کا احساس ہمیشہ رہتا ہے۔ گھریلو کام کاج کرنے کے بعد ہاتھوں پر گلیسرین اور شوگر رگڑیں اور 2 منٹ کے بعد دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم اور ہموار رہے گی۔ رنگ گورا کرنے والے سائے، مچھلی، تہمے و لنگا، شکر کندی، بادام، دہی، پھل اور سبزیاں۔ سیاہ ہلکے دور کرنے کے لیے ایک وٹامن ای کیپسول 1 چمچ ناریل کے تیل میں ملا کر اچھی طرح مکس کریں یہاں تک کہ یہ یکجان ہو جائے اور کریم کی شکل اختیار کر لیں۔ آنکھوں کے گر سونے سے پہلے لگائے اور صبح اٹھ کر دھو لیں۔ چند دن کے استعمال سے سیاہ ہلکے ایسے غائب ہوگی جیسے تھے ہی نہیں۔ ناظرین، ہونٹوں کو گلابی اور نرم ملائم بنانے کے لیے آدھا چمچ خالص شہد، 1 وٹامن ای کیپسول اور 4 قطرے لیموں کا رس، تینوں اشیاء کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ روزانہ رات ہونٹوں پر لگائے اور سو جائیں۔ اس عمل سے ہونٹ نرم، ملائم اور گلابی ہو جائے گی۔ پیٹرولیم جیلی 1 چمچ اور وٹامن ای کیپسول 1 عدد، ان کو اچھی طرح مکس کر لے اور رات کو پھٹی ایڑیوں پر لگائے۔ بس چند دن کے استعمال سے ایڑیاں ٹھیک ہو جائے گی۔ بچوں اور جوانوں کی بھرپور ذہنی نشوونما کے لیے یہ 4 ہوشمے وجات ان کے غذائی شیڈول میں شامل کریں۔ ان کے غذائی ضروریات صرف سبزیوں، پھلوں اور دودھ سے پوری نہیں ہو سکتی۔ قدرت کی طرف سے عطا کردہ ہوشمے وجات میں کچھ ایسی خصوصیات پوشیدہ ہیں جو آپ کی اس سلسلے میں بھرپور مدد کر سکتی ہیں۔ ان 4 میوجات کو اپنے بچوں کی روزمرہ کی خوراک میں ضرور شامل کریں۔ اخروٹ کی لائی بچوں اور جوانوں کی توانائی میں اضافے اور ان کی ذہنی نشوونما کو بہتر بنانے میں اخروٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اخروٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے جو دماغ کو تیز بناتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے درکار آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم اور زنک بھی اخروٹ میں بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کی خوراک میں اخروٹ کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے تو ان کی ذہنی نشوونما تیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی طور پر بھی سرگرم رہتے ہیں۔ کاجو توانائی کی سطح میں اضافہ کرتے ہیں۔ بچوں اور جوانوں میں طاقت اور دماغی نشوونما کی سطح بلند کرنے کے لیے انہیں کاجو ضرور کھلانے چاہیے۔ اس سے ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ کاجو میں موجود میگنیشیم ان کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کاجو بینائی کو بھی تیز کرتا ہے۔ تیز ذہنی نشوونما کے لیے بادام دیے جائیں۔ بچوں اور جوانوں کے غذا میں بادام کا ہونا لازمی ہے۔ بادام میں کاربوہائیڈریٹ، وٹامنز، معدنیات اور پروٹین پایا جاتا ہے جو بچوں کی ذہنی نشوونما میں مددگار ہوتے ہیں۔ بادام کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جسم توانا رہتا ہے۔ بڑے بچوں کو روزانہ نہار منہ بھیگے ہوئے بادام دیں، لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے اور بادام نہیں چبا سکتا تو پھر اسے پھنس کر دودھ میں ملا کر بچوں کو دیں۔ کھجور کو بھی غذائی شیڈول میں شامل کریں۔ کھجور میں کیلشیم، پوٹاشیم، سوڈیم اور میگنیشیم ہوتا ہے جس سے جسم کو وافر مقدار میں توانائی ملتی ہے۔ اگر بچوں اور جوانوں کو باقاعدگی سے کھجور کھلائی جائے تو ان میں خون کی کمی کی شکایت نہیں ہوتی اور نہ ہی آئرن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، تالاب ہمیشہ کنویں سے سینکڑوں گنا بڑا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کنویں کا پانی ہی پیتے ہیں کیونکہ کنویں میں گہرائی اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ انسان کا عظیم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کی شخصیت میں گہرائی اور خیالات میں پاکیزگی بھی ہونی چاہیے، تب وہ صحیح معنوں میں عظیم بنتا ہے۔ آج اپنی خواہشات کی قربانی دے دینے والا کل عذاب سے بچ جائے گا، اور آج اپنے نفس کے مطابق چلنے والے کے پاس کل پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جب تک سانس ہے، چانس ہے، سوچ سمجھ کر ان سانسوں سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ ہر ایک سانس آپ کو موت کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ ناظرین، بچوں کی احساس کمتری کیسے ختم کریں؟
انسان کے اندر حوصلہ تب بڑھتا ہے جب کوئی اس پر اعتماد کرتا ہے اور اس کی محنت کو سراہتا ہے۔ حوصلہ افزائی صرف بڑے کاموں کے لیے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر بھی ضروری ہے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں شاباش تم یہ کر سکتے ہو تو اس کے اندر نئی انرجی آتی ہے۔ بچوں اور بڑوں میں فرق نہیں، چاہے بچہ ہو یا بڑا، ہر کوئی تعریف اور سپورٹ چاہتا ہے۔ منفی جملوں سے بچیں، تم کچھ نہیں کر سکتے جیسے جملے حوصلہ توڑ دیتے ہیں۔ مثبت الفاظ ہمیشہ دل میں جگہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ ہوم ورک کا آدھا حصہ بھی مکمل کر لیں اور آپ کہے بہت اچھا، باقی بھی تم سے ہو جائے گا، تو وہ خوشی سے بقیہ بھی مکمل کرے گا۔ حوصلہ افزائی دلوں کو جوڑتی ہیں اور انسان کو آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہیں۔ ناظرین، صحت، طاقت، خون کی صفائی، مردانہ کمزوری کا علاج۔ نظام انہضام میں بہتری، بھوک لگنا، کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا اور سستی کا بہترین علاج۔ اس طرح پٹھوں کی مضبوطی، خواتین کو ایام کے دوران ہونے کی تکلیف میں کمی، ایام کے باقاعدگی کی درستگی کے علاوہ بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ استعمال کا طریقہ کار: روزانہ صبح نہار منہ 8 سے 10 دانے کالے چنے، 8 سے 10 کشمش، 2 سے 3 انجیر اور 4 سے 5 بادام کے دانے لیں۔ ان سب چیزوں کو اچھے سے دھو کر رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ یہ سب کھا کر اوپر سے اس کا پانی پی لیں۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد اور ساتھ میں 5 سے 6 دانے کھجور کی۔ دودھ پھیکا بھی پی سکتے ہیں لیکن چینی ہرگز نہ ڈالیں۔ یہ نسخہ ہر طرح کے کمزور مرد و خواتین کے لیے نسخہ ایک سیر بھی ہے اور بہترین ناشتہ بھی۔ فوائد: یہ نسخہ ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان دہ نہیں۔ ناظرین، قیامت کے دن زبان پر مہر لگا کر انگلیوں کو جب بولنے کا موقع ملے گا تو بہت سارے لوگ خالق کے سامنے عزت و وقار گنوا بیٹھے گے۔ لہٰذا اس مختصر سی زندگی میں جتنی ممکن ہو سکے محتاط رہنے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ بولنا، دوسروں کے بارے میں منفی تبصرے کرنا ضروری نہیں ہے۔